بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار القاب ہیں۔ ان القاب میں ایک لقب ہے عتیق۔ عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کہنے کی بے شمار وجوہات ہیں۔ میں آپ کو کچھ وجوہات بیان کرتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا اور آپ کا لقب عتیق تھا، کیونکہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا انت عتیق من النار، تو جہنم سے آزاد ہے۔ اور ایک اور روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور میرے اور صحابہ کے درمیان ایک چارپائی کا فاصلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو فرمایا من اراد ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر، کہ جو شخص یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں ایسے شخص کو دیکھوں کہ جو جہنم کی آگ سے آزاد ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جو امام احمد بن حنبل اور حضرت یحییٰ بن معین اور محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ آپ حسن و جمال کی وجہ سے عتیق ہیں، یعنی وہ فرماتے ہیں انما سمی عتیقا لحسن وجہہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق عتیق ہیں اپنے چہرے کے حسن کی وجہ سے کہ آپ خوبصورت ہیں۔ ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو عتیق آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ریاض النظرہ کے اندر ایک وجہ اور لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سمیہ بذالک لأنہ قدیم فی الخیر، کہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام عتیق اس وجہ سے ہے کہ آپ سب سے آگے ہوتے تھے خیر کے کاموں میں۔ اور چوتھی وجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے باپ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے باپ کا نام عتیق ہے اور میرے دادا ابو قحافہ کے 3 بیٹے تھے، عتیق، معیتق اور معتق۔ تاریخ الخلفاء کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق آپ کے نسب کی وجہ سے کہا جاتا ہے، یعنی آپ کا نسب ایسا ہے، آپ کا قبیلہ ایسا ہے جو عیب زدہ نہیں ہے، یعنی لوگ اس کو عیب لگا کر آپ کا ذکر کریں ایسا نہیں ہے۔ اور 5ویں وجہ، چھٹی وجہ تاریخ الخلفاء میں لکھی کہ آپ کی والدہ کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ آپ کو اٹھا کر کعبۃ اللہ میں لے گئی اور وہاں جا کر دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ میرا بیٹا موت سے آزاد ہے تو مجھے عطا کر۔ اس کے بعد آپ کو عتیق کہا جانے لگا۔ اور 7ویں وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا نام گھر والوں نے عبداللہ رکھا اور آپ عتیق کے نام سے مشہور ہو گئے اور آپ اسی پہ غلبہ ہو گئے، یعنی آپ کو عتیق ہی کہا جاتا رہا۔ 8ویں وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عتیق فی السماء و عتیق فی الارض، کہ ابو بکر صدیق آسمانوں میں بھی عتیق ہیں اور زمین میں بھی عتیق ہیں۔ 9ویں اور آخری وجہ کہ حضرت ابو بکر صدیق کو عتیق اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ آپ نے حضرت بلال اور دوسرے غلاموں کو آزاد کروایا، خود قیمت دے کر وہ آزاد کرنے والے ہو گئے، یعنی بے شمار لوگ غلاموں کو ظالم جابر آقاؤں سے آزاد کروایا، تو یہاں مانا پھر آزاد کروانے والا اور نہایت مہربان مشفق شفیق ہو جائے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے جتنے بھی القاب ہیں ان میں جو عتیق لقب ہے اس کی یہ وجوہات ہیں، اس میں تضاد نہیں ہے کہ ایک وجہ کیوں ہے دوسری کیوں، یہ تمام سبب کے اندر مطابقت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ تھوڑا بہت سوچیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو پہلے بھی عتیق کہا جاتا تھا، اسلام لانے کے بعد بھی آپ کو عتیق کہا جائے گا، ان تمام وجوہات میں تطبیق ہے کہ آپ کو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ عتیق کہتے تھے، بعد میں بھی آپ کو عتیق کہا جاتا رہا۔
اس کی جو وجوہات تھی وہ میں نے آپ کو بیان کر دی، اور لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر صورت میں پیار اور محبت ہی کریں۔